بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، چیف جسٹس کون بنے گا؟ بلکہ وہ جو اشتہاری زبان ہے، کون بنے گا چیف جسٹس؟ وہ میرا خیال ہے جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اعلان ہو جائے گا، لیکن اس میں کچھ نکات ہیں غور طلب۔ پھر یہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اسپیشل بینچ جو ہے، جو آئینی بینچ ہے، اس کے سربراہ کون ہوگا؟ اس سلسلے میں کچھ اندیشے ہیں، کچھ خدشات ہیں، اور کچھ میرا خیال میں مبالغہ رہی بھی ہے۔ جاتے جاتے قاضی صاحب نے آخری لوچ تل دیا ہے، ایک مسئلہ پیدا کر کے چلے گئے ہیں۔ گئے تو نہیں ہیں ابھی، تو چیمبر ورک کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کوشش ان کی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہ ہو، وہ کوئی کام نہ کر سکے۔ اور وہ ان کا تصور چیف جسٹس کا ایک شہنشاہ کا ہے کہ جو مرضی وہ کرے۔ اور جو اہم بات ہے، جس سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اور جمہوریت پہ، پی ٹی آئی کے کارکن تو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو لوگ جمہوریت پہ اور ون مین ون ووٹ والی جمہوریت پہ اور سول اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں پر امید ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آمریت کی راہ میں خان ہی نہیں، اس کا پورا خاندان چٹان بن کے کھڑا ہے۔ آج ان کی بہن جو ہیں وہ سارا دن وہاں عدالت کے سامنے کھڑی رہیں۔ ان کی صاحبزادی جو ہیں شاہ محمود کی، اسے فوراً ملاقات کرا دی گئی، اس سے شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کمفرٹیبل بھی ان کو رکھا گیا ہے۔ اور نورین جو ہیں بہنیں، ان کی ضمانت نہیں ہو سکی، وہ جیل میں ہیں، اور وہ خود اپنا مطلب سر ہتھیلی پہ رکھ لیا انہوں نے۔ بیٹا بھی جیل میں ہے، بھائی جیل میں ہے، بہنیں جیل میں ہیں، بس خاندان میں وہ آخری فرد رہ گئی ہیں۔ بی این پی کے منحرف سینیٹر قاسم صاحب، مجھے اس کے نام کا دوسرا حصہ تلفظ کبھی ازبر نہیں ہوتا، معافی چاہتا ہوں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنی رودات بیان کی ہے، تو وہ اپنا دیکھ لیں گے، آپ دیکھ چکے ہوں گے، آپ کو کوشش کریں گے اس میں بھی دے دیں۔ قاضی صاحب نے جاتے جاتے اکثریتی ججوں کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی ترغیب دے کر آخری وار کر دیا۔ وہ سنا ہوگا آپ نے، پنجاب میں کہاوت ہے لچ تلنا۔ وہ ایک دیہاتی آیا، کبھی شہر آیا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ وہ پوریاں تل رہا ہے حلوائی، تو لچی بھی کہتے تھے پوری کو۔ تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا لچیاں تل رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں۔ تو اس نے اپنی بڑی سی روٹی نکالی اور اس میں پھینکی اور کہا یہ میرا لچ بھی تل دو۔ تو قاضی صاحب نے اپنا لچ تل لیا ہے۔ تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ مخصوص سیٹوں کا کیس جو ہے وہ نمٹایا گیا ہی نہیں، فیصلہ صادر ہوا ہی نہیں۔ اب فیصلہ ہو گیا، اعلان ہو گیا، اس پہ جزوی طور پہ عمل بھی ہو گیا، وہ فرماتے فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، شیر کی مرضی ہے، انڈا دے بچہ دے، ہاں جی۔ یہ بھی آپ نے لطیفہ سنا ہوگا، وہ کسی سے پوچھا دیہاتی سے کہ بھی شیر انڈا دیتا ہے بچہ دیتا ہے؟ اس نے کہا شیر جنگل کا بادشاہ ہے، جو مرضی کرے انڈا دے بچہ دے۔ ان کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لہذا اس پر عمل درآمد کرنے سے توہین عدالت بھی نہیں ہوگی۔ ملے عمل نہ کرو، ہاں جی، فساد پڑا رہے، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر 2 ججوں کا اختلافی نوٹ بھی جاری کیا قاضی صاحب نے، اور اپنا اختلافی نوٹ بھی فرمایا کہ آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فریضہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اکثریتی جج اپنی غلطیوں پر غور کر کے اپنا فیصلہ درست کریں گے۔ اگر قاضی صاحب کسی قبیلے کے سردار ہوتے تو شاید اس میں کوئی زندہ نہ بچتا، ہاں جی، اس لیے کہ وہ تو اپنے خیال کو الہام سمجھتے ہیں۔ خیال ان کا درست بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ، لیکن آدمی اپنے خیال کو الہام ہی سمجھنے لگے تو سیلف رائٹیسنس کی کوئی آخری حد نہیں ہے، کوئی آخری حد نہیں۔ ان کے کیس میں ہم نے دیکھا، اکثریتی ججوں نے فرمایا کہ چیف جسٹس سے اور باقی ججوں سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ جاری کر دیا۔ وہ فیصلہ ہو گیا تو اس کو جاری کرنا ہی ہے نا۔ اور 11 ججوں نے انفیکٹ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو تسلیم کیا جائے۔
بلے کا نشان چھینا، مارا پیٹا، لیڈر کو گرفتار کیا، گھروں میں داخل ہو گئے، عورتوں کو گھسیٹا، ہزاروں بے گناہ کارکن گرفتار کیے، اف نہیں کی قاضی صاحب نے، ایک لفظ ان کی حمایت میں نہیں نکلا، ذرا سا ان کا درد محسوس نہیں کیا، کیا پتھر کا دل پایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ان سے مشورہ نہیں کیا، اس کو جاری کر دیا، اور چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر ہی جاری کر دیا۔ چیف جسٹس ہیں، مطلب یہ کہ سلطان اللہ پر سلام تو نہیں ہے، وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر بھی بہت سے کام ہوتے تھے، بلکہ وہ اس میں ایسی ایک بات غیر متعلق آ گئی کہ ہمارے صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے مجھ سے نہ پوچھا کرو، اگر فیصلہ درست ہے تو صادر کرو، مجھے اور بتیرے کام ہے، ہر معاملے میں میری رائے نہ لیا کرو، جو چیزیں اصولی طور پہ طے ہو جائیں ان پہ عمل کیا کرو۔ حکومت کرنا، وہ کہتے تھے حکومت کرنا ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحت طلب کرنے پر سماعت ہوئی کہاں؟ بھائی سماعت کی کیا ضرورت تھی؟ فیصلہ تو ہو چکا تھا، الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی، انہوں نے وضاحت دے دی۔ کہا کہ اکثریت ججوں میں سے اکثر موجود نہیں تھے، موجود ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹیلی فون پہ بات کر لی۔ بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم ٹیلی فون پہ، بینک والوں سے کام ہوتا ہے یا کسی اور سے کام ہوتا ہے، ٹیلی فون پہ کہہ دیتے کام اس طرح کر دو، اگر انہیں قاعدے کے اندر ہو تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو چیمبر میں کیسے سماعت ہوئی؟ کوئی سماعت نہیں، کہ سماعت کی ضرورت نہیں تھی، دے ٹاک ٹو ایچ ادر، اور جاری کر دیا۔ قاضی صاحب اب ویسے کوئی فیصلے تو نہیں کر رہے، آخری فیصلے لکھیں گے اور دراصل اپنی تقدیر لکھیں گے، لکھ چکے ہیں، بس اس کی آخری جو ہے فائنل ٹچز اس کو دیں گے۔ اور کورٹ روم نمبر 1 میں منصور علی شاہ براجمان ہیں، اور وکیل کہتے ہیں کہ ان کے سوا ہم کسی کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے۔ ماننا تو پڑے گا ہی، وہ ہوں گے، اس لیے میں اس پہ عرض کرتا ہوں چیف جسٹس کون ہوگا۔ قاضی صاحب کے بارے میں یہ خیال بھی ہے کہ وہ شاید جو آئینی بینچ ہے اس کے ججوں کے تقرر میں بھی مدد کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں سب سے، ایک ایک سے، اس کی رگ رگ سے واقف ہیں، کون حکومت کا کام آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا۔ حکومت سے ان کا پیمان کمال ہے، بس ایسا پیمان نون لیگ سے ہے، اور اب ظاہر اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، کہ ایسا پیمان کبھی کسی چیف جسٹس نے نہیں کیا۔ اس معاملے میں وہ داد کے حقدار ہیں۔ کیا کہا تھا غالب نے؟ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری کے تو حد کرتے، حد ہی کرتے۔ سپریم کورٹ کے اندر کو اندر سے تقسیم کر دیا گیا ہے، بلکہ پورے عدالتی نظام کو۔ اب یہ دوسرے سرکاری محکموں کی طرح ایک محکمہ ہے، ججوں کا تقرر بھی حکومت کرے گی اور مانیٹرنگ بھی کرے گی اور بھی سب کچھ کرے گی۔ تو اگر کوئی آپشن تھا تو یہ تھا کہ 17 جج راک ججوں کے سوائے اکٹھے ہوتے اور فیصلہ صادر کرتے، لیکن اس کی امید کم ہے۔ اور مطلب اس میں اصول تو ایک ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ، اور عدلیہ آزاد ہے، یہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے جو دستور کا حصہ ہے، لیکن امید کم ہے، کرنا ہوتا تو پہلے کرتا۔ وہ وکلا سے بھی امید کم ہے، وہ ریزولیشنز کریں گے۔ آج پنجوتھا صاحب کے لیے متفقہ ریزولیشن کیا لاہور ہائی کورٹ باہر نے، بھائی ریزولیشن سے بھی کوئی بازیاب ہوا ہے کبھی؟ باہر نکلیں، ہاں جی۔ میرا خیال ہے وہ جو 2-3 سال کی انہوں نے تحریک چلائی، انہوں نے دائمی تھکن پیدا کر دی ان کے اندر، اور بٹے ہوئے بھی بہت ہیں، مفادات بھی ہیں، کچھ لوگ مخلص بھی ہیں، کچھ کیا کافی لوگ مخلص ہیں۔ مولانا کی مدد سے 2 چیف جسٹس بن گئے ہیں، اب عدالت کے 2 حصے باہم الجھتے رہیں گے۔ وہ کنفیوژن ہے، اس نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا اور قاضی صاحب نے بھی کہا، کل جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب نے تو صاف کہا کہ بھائی اب یہ ہر وقت یہ مسئلہ ہوگا کہ آئینی بینچ سنے گا یا وہ سنیں گے، سپریم کورٹ سنے گی۔ معاملہ صرف چیف جسٹس کا نہیں ہے کہ یا افریدی صاحب بنیں گے یا انکار کر دیں گے۔ اگر وہ انکار کریں گے تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ 3 سال کا ٹینیور ہے۔ ویسے تو کل نئی قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، یہ تو حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے رات کی تاریکی میں،
لیکن وہ 3 سال کا ٹینیور ہے تو ان کو ویسے 8 سال پڑے ہیں، تو 5 سال ان کے گئے، اور چیف جسٹس بننے میں کیا لطف ہے، کوئی اختیار ہے نہیں، ذمہ داری ہے، اختیار کوئی نہیں، حالانکہ اختیار کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور دباؤ ہر وقت کا ہے، ظاہر ہے سب سے زیادہ دباؤ چیف جسٹس پہ آتا ہے۔ ان دیٹ کیس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا منیب اختر صاحب ہوں گے۔ پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ باقی ججمنٹس ہو گئے، باقی یہ 2 انکار کریں گے تو تب ہوں گے نا، 3 کا پینل ہے تو 3 میں سے کرنا ہے، قانونی پوزیشن تو یہی ہے، باقی قانون کو نہ مانے، آئین کو نہ مانے تو بس ٹھیک ہے۔ صدارتی جو پریزائڈنگ افسر ہوگا آئینی عدالت کا، وہ زیادہ با اختیار ہوگا۔ البتہ یہ مفروضہ جو ہے مجھے نہیں لگتا یہ درست ہے کہ وہ اشارہ ابرو پہ چلے گا۔ کوئی بھی جج ہوگا، اس کے ساتھ اور جج ہوں گے، اکیلا تو فیصلہ نہیں کرے گا، وہ اپنا یا افریدی صاحب ہوں اور یا منیب اختر صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں، اور یہ بھی خیال میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ مہم جوئی کریں گے۔ مہم جوئی کیوں کریں گے؟ مہم جوئی کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ایک تحفہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی فیس پہلے 50,000 روپے تھی، اب 10 لاکھ روپے ہو گئی ہے، اور ایک درخواست دائر کی گئی ہے اس کے خلاف، مجھے نمائشی لگتی ہے۔ جماعت اسلامی نے کہا ہے ممکن ہے وہ سیریس ہوں، اس کو پرسو کریں، اور تو اب ان کے کرنے کا کوئی خاص کام رہ نہیں گیا سوائے فلاحی منصوبوں کے، اس میں وہ ٹھیک سیریس ہیں۔ عمران خان کا خاندان جیسے میں نے عرض کیا، دیکھیں مہربانوں گئیں اور ملاقات ہو گئی، اور کمفرٹیبل رہ رہے ہیں شاہ محمود، اور مجھے شبہ ہے کہ صاحبزادے کو انہوں نے مشورہ دیا تھا، وہ دوسرا آپشن ہمیشہ رکھتے ہیں شاہ محمود، اور 4 مہینے سے وہ عائشہ بھٹا نے کہا آ بھی نہیں رہے تھے کسی مظاہرے وغیرہ میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اس خاندان کی روایت یہی ہے۔ کتنی ہی دفعہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ یہ آدمی، اب تو وہ پھنس گئے ہیں نا جیل میں، کیا کریں، کتنی دفعہ کہا کہ بھائی یہ آدمی گروپ بھی بنائے گا، بالکل شروع میں کہا گروپ بھی بنائے گا اپنا، اور منت سماجت کر کے اپنی بات بھی منوائے گا، تو رو بھی پڑتے ہیں، آنسو کے ساتھ روتے ہیں جب بات نہ مانی جائے، تو وہ کہتے نہیں، ایک دن تو بی بی سی کو انٹرویو دینے والے تھے، میں گیا، کہ میں تو بی بی سی کو انٹرویو دینے کے لیے اپنا وہ لگا چکے تھے ٹوٹیاں شوٹیاں، اور میں نے کہا یار بات تو سنو، میں نے کہا گروپ بنائے گا، کام شروع کر دیا ہے، 5 انہوں نے اپنے سابق ساتھیوں کو پیپلز پارٹی سے لے کے آئے اور ان کو ٹکٹ دلوائے ضمنی الیکشنوں میں، اور بری طرح وہ ہارے۔ پھر خان صاحب نے ساری سیٹوں سے الیکشن لڑے 2022 میں، لیکن انہوں نے صاحبزادی کو ٹکٹ دلایا، ان کی صاحبزادی کی کیپیسٹی ویسے کافی ہے، جیت سکتی ہیں وہ، ان کی شخصیت میں ہے کچھ کرزمہ بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے، کامن سینس اچھی ہے، یہ تو کراچی میں تھیں بیچاری، تو وہ اب ان کو کہنے لگے میں اس کو ایک ایم این اے کی سیٹ دوں گا، ایک ایم پی اے کی سیٹ دوں گا، تو میں دل میں سوچا آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی منت سماجت کرتا چلا جائے تو اس کی ہر بات آپ مان لیتے ہیں، اور جاوید ہاشمی ان کی وجہ سے گیا، ایک وجہ یہ بھی تھی، ویسے تو انہوں نے غلط کیا جاوید ہاشمی، ٹھیک، تو سارا دن وہ کھڑی رہی ان کی بہن، ان کو اجازت نہیں ملی، ورزش کا سامان ان سے لے لیا ہے، کھانا جو ہے بہت خراب انہیں مل رہا ہے، اور سرکاری اعلانات بالکل غلط ہیں اس سلسلے میں، ورزش کر نہیں سکتے، وہ چھوٹی سی جگہ 40 سے 50 فٹ کی تھوڑی دیر کے لیے اس میں موقع دیتے ہیں، اس میں کیا وہ ورزش کریں گے، اور ذاتی مالج کو اجازت نہیں ہے، پچھلی دفعہ بلا کے بٹھائے رکھا مغرب تک 12 بجے سے چلے گئے، کوئی ستم نہیں ہے جو ان پہ ڈھایا نہ گیا ہو۔ قدرت نے اس آدمی کی تقدیر عجیب لکھی، ہر آدمی کی الگ تقدیر ہے، کرکٹ میں گئے، پہلے میچ کے بعد فارغ، پہلے میچ میں وہ گئے، شخصیت تو کرزمیٹک تو اس وقت بھی تھے ہی، تو لوگوں نے نوٹس تو لیا کہ ایک نیا آدمی آیا ہے، اور اگلے دن برطانوی اخباروں میں ایک اخبار نے چھاپا، عمران خان نہیں، عمران کانٹ، KANT، عمران کانٹ، بلکہ CANT، عمران کانٹ،
تو 3 سال کی جدوجہد کے بعد ٹیم میں شامل ہوئے. پھر جب وہ اپنے عروج پر تھے کیریئر کے تو ٹانگ ٹوٹ گئی. 3 سال باہر رہے. پھر ورلڈ کپ کا مجھے سبھی کو پتہ ہے 4 میچ ہار گئے. ٹیم بے دم تھی, بالکل مایوس تھی. پھر وہ میچ جیتا. شوکت خانم کی نیو رکھی, ایک آدمی نہیں تھا میاں وہ بشیر صاحب کے سوائے. گمنام صوفی درویش تھے اور واقعی سچے درویش تھے. بہت سے درمائشی ہوتے ہیں یہ جو ٹی وی پہ آپ جن کو دیکھتے ہیں نا, یہ صوفی فلاں صوفی فلاں, ان میں سے اکثر کو ہم جانتے ہیں ایسے ہی ہیں بس پکا دنیا دار, شہرت کے بھوکے. اور کئی شیخ الاسلام بھی ہیں جی. تو وہ اپنا اسی طرح یہ نمل کالج جو ہے, ایک آدمی میاں بشیر کے سوا نہیں تھا جو تائید کرنے والا اس وقت. بن گیا. پھر چلانا اتنا مشکل تھا, فنڈ ریزنگ. پھر قدرت نے, ڈٹرمنٹ تو ہیں, اور اگر نیت نیک ہو آدمی ڈٹرمنٹ ہو, جس کام میں اللہ کی مخلوق کا بھلا ہے اور کرنے والا مخلص ہے اور مستقل مزاج ہے, وہ ہو کے رہے گا. یہ ایسی دلیل ہے جو کبھی آپ دیکھیں تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے. بعض صورتیں ایکسیپشنز کی ہیں, اینڈ ایکسیپشنز کنفرمز دا رولز. استثناء جو ہے وہ اصول کی تصدیق کرتا ہے. وہ ایکسیپشن کی وجہ ہوتی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. امام حسین شہید ہو گئے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ریاض میں جدہ میں کہ اسامہ کا کیا ہوگا. میں نے کہا اسے چھوڑ دیا حکومت پاکستان نے. وہ جب واقعہ ہوا اسے بہت پہلے کے بعد, تو وہ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا بڑے باخبر بڑے عالم آدمی تھے, تو میں نے ان سے کہا یہ وہ دنیا ہے جہاں امام حسین شہید ہو گئے تھے. اور شہید کیا ہو گئے تھے آج تک لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. فضائل امیر معاویہ. امیر معاویہ کی فضیلت یہ تھی کہ جبراً بیعت لی اور جناب علی کرم اللہ وجہ جیسی عظیم ہستی کی مخالفت کی, اور صاحبزادے کو جانتے پوچھتے, صاحبزادے کو جانتے نہیں تھے, بیٹا جوان تھا, پتہ نہیں تھا, اس کو اپنا بنایا. ٹیپو شہید ہو گئے, مگر ٹیپو کی قبر تو مستقل سورس آف انسپریشن رہی ہندوستان میں. وہ تو زندہ ہی رہا. اب اس پہ غور کریں, اس کی ایک یہ ڈائمنشن ہے کہ شہید کیسے زندہ رہا, زندہ رہتا ہے. جمال الدین افغانی بھی زندہ ہی رہا. کابل میں یونیورسٹی میں اس کی قبر تھی, مزار تھا, اور وہ میں نے افغان لیڈروں سے پوچھا وٹ واز دا گریٹسٹ سورس آف انسپریشن. انہوں نے کہا جمال الدین افغانی کی قبر. اور ایک دفعہ حکمت یار نے مجھ سے کہا, میں نے کس چیز نے اول آپ کو انسپائر کیا. یہ تو ناممکن سا کام دکھائی دیتا تھا, بادشاہ کا جانا, پھر کمیونسٹوں کا. انہوں نے کہا میں نے اس کی اخوان المسلمین کے جو تھے, پہلے نہیں دوسرے, جنہوں نے کہا تھا میں جانتا ہوں تمہیں میرا سر چاہیے تو عدالت میں, تو ان کا ان کی شہادت کی خبر پڑی تو میں بڑا انسپائر ہوا کہ اگر لوگ آج بھی اسلام کے لیے جان دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. پارٹی جب بنا رہے تھے, ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, تو ایک گروپ تھا, نام لینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے 25 کروڑ روپے کی آفر کی تھی عمران خان نے جب پارٹی بنائی. پھر انہوں نے کہا 25 لاکھ ہی دے سکتے ہیں. الیکشن انہیں لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں کہتا خان صاحب الیکشن نہ لڑے, پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے. لیکن مشیر تو آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ ان کے ارد کیسے رہتے ہیں. مشیروں نے کہا جی خان صاحب آپ اتنے پاپولر ہیں جی, اور وہ ظاہر ہے بالکل ہی اتنا خراب وہ نتیجہ نکلا. انہیں اس وقت تو تجربہ بھی نہیں تھا, اب تو خیر سمجھتے ہیں, لیکن جب اتنا تجربہ ہو گیا تب بھی عثمان بزدار کو بلایا نا. ابھی علی امین گنڈا پور کی توثیق کر رہے ہیں. کتنی دفعہ ان کی خدمت میں عرض کیا. اصل میں پارٹی کے لیڈر ان سے دبتے بہت ہیں, مروب بہت ہو جاتے ہیں, کھل کے بات کرتے نہیں ہیں. اور خان صاحب کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان پہ تنقید کریں. تنقید ظاہر ہے نیک نیتی سے. تو وہ میں نے کتنی دفعہ کہا بھائی یہ صداقت عباسی, یہ سیف اللہ نیازی, یہ عامر کیانی, یہ آپ کو چھوڑ دیں گے, ان میں لائلٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہیں مانتے تھے ہیں جی. یہ کہتے تھے جو پوائنٹ تم اٹھا رہے ہو وہ ٹھیک ہیں, جب میں یہ پوائنٹ ہے یہ وجہ ہے, یہ کوئی اس میں کوئی ذاتی باتیں نہیں تھیں, ان کے فیصلے تھے اور طرز عمل تھا. اور روپے پیسے کے معاملے میں ان سے بعض لوگ جو ہیں وہ ان کا طرز عمل جو ہے اس کے بارے میں بہت گہرے شکوک و شبہات تھے.
تو مان لیتے تھے مگر عمل کبھی نہیں کیا اس پہ. یہ جو راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ ہیں پھر یہ غلطی کی، اور بھائی ٹکٹوں کی تقسیم کا کوئی میکانزم ہی نہیں بنایا تو اس پہ انحصار کرنا پڑا باجوہ جیسے دوغلے آدمی پہ. اس نے اپنے 50 آدمی جو ہے وہ داخل کر دیے اس میں. تو بھائی ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا. وہ اس کی ملک شاہ سلجوقی علب ارسلان کا جانشین، اس کی فوج میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ساز باز کر لی تھی دشمن سے، یعنی کس سے؟ رومیوں سے. اس وقت مرکز استنبول تھا ان کا. تو نظام الملک طوسی اس کا وزیر تھا. تو خیر شکست تو اس نے دے دی اپنا رومیوں کو، اور بڑی زبردست شکست دی بڑی چھوٹی سی فوج کے بعد. نظام الملک طوسی سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، تمہیں معلوم ہی ہے، اور بادشاہ کو بھی معلوم تھا کہ کون کون لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے، تو یہ فہرست ہے، ان سب کے خلاف کارروائی کرو. نظام الملک طوسی نے وہ جو فہرست تھی وہ آگ میں جھونک دی اور کہا کہ اس فتح کے بعد ان میں سے کس کی مجال ہے کہ یہ کرے، اور یہ ہے کہ شکوک و شبہات بھی پیدا ہوں گے، اور رپورٹیں جو ہیں 100% بعض اوقات صحیح نہیں ہوتی. تو علب ارسلان نے اس کی تائید کی. لیکن انہوں نے تو موقع دیا نا، جیسے ٹیپو جو ہے وہ غداروں کو معاف کر دیتا تھا. اب معافی کا کوئی سوال نہیں، اب لوگوں کو نکالنا چاہیے. 20 آدمی نکالنے پڑے، نکال دیں. خود مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کرکٹ کا مسئلہ تھا، میں نے کہا خان صاحب کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، میچ فکسنگ ہوتی ہے. اور جو بہت اس کو قائد اعظم قرار دیتے ہیں کرکٹ کا وسیم اکرم صاحب، تو وسیم اکرم صاحب بھی میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں، وہ ہائی کورٹ کی اپنا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا ساری ٹیم کو نکال دیں چاہے نکالنا پڑے. اور انہوں نے کہا امریکہ میں ایسا بیس بال کی ایک ٹیم کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی سانحہ نہیں ہوا. مشیروں کے انتخاب میں علی امین گنڈا پور جو ہیں بالکل قابل اعتماد نہیں ہیں، نیم خواندہ ہیں، خود پسند ہیں، وزارت اعلیٰ سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اور ملک جام کر دیں گے، مکمل احتجاج کریں گے. آپ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ملک جام کر دیں، کس چیز سے جام کر دیں گے ملک؟ ہیں جی. خان صاحب کی سٹرینتھ صرف ایک تو یہ ہے کہ مستقل مزاج ہیں، بہادر آدمی ہیں، گولیاں برسی. میں ان سے جا کے ملا، کوئی سیلف پٹینس نہیں تھی، خاندان بھی ڈٹ کے ساتھ کھڑا ہے چٹان کی طرح. اور دوسری بات یہ پاپولر بہت ہیں، ورکر مخلص ہیں، ان کے ساتھ ہیں. صرف ایک بات ورکروں کو سمجھانی چاہیے کہ خام خواہ کی تنقید اور مبالغہ میں تنقید، اور گالی تو اتنی گندی اور بری چیز ہے. آپ اکساتے ہیں جب آپ گالی دیتے ہیں اپنے حریف سے، دراصل یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی پوری قوت اب میرے خلاف صرف کرو. گالی دینا ایک طرح سے خدائی کا دعویٰ ہے. جب آپ کہتے ہیں میں تمہیں ہر حال میں ہرا دوں گا، یہ پنجابی فلموں میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ انڈین فلموں میں ہو سکتا ہے. آپ یہ دوسروں کی اتنی تحقیر اور تذلیل اور گندی گالیاں، اس سے لوگوں کو منع کریں. تنقید کریں، ڈٹ کے کریں، تنقید مستقل کریں، ہمیشہ کریں، صبح سے شام تک کریں، مگر دلیل کے ساتھ. طاقت دلیل کی ہوتی ہے. اپنے رویے میں انہیں لچک پیدا کرنی چاہیے. دیکھیے امریکہ سے گریز چاہتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، 100%. بلکہ اس سے زیادہ تو کوئی پاکستانی سیاست میں اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہوگی، تاریخ ساز واقعہ ہوگا. لیکن روز چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں، مروبیت نہیں ہے، خوف کی وجہ سے نہیں فیصلے کیے جاتے. اس کی وجہ پہ معاشی طور پہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. 10-12 سال چاہیے اس کے لیے، اور چین اور روس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ چاہیے، ایران کے ساتھ، اور اتنی حکمت کے ساتھ چاہیے کہ امریکہ کے خلاف آپ کوئی کام نہ کریں. تصادم مول نہ لیں امریکہ سے، اپنی انرجی ایک کام پہ لگائیں، ایک پریورٹی ہوتی ہے. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر ضروری ماجرائی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس پہ نکتہ چینی کریں. میں بزدلی کا مشورہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں دینا ہی نہیں چاہیے. بزدلی تو ایک ایسی دیمک ہے جو آدمی کی روح چاٹ جاتی ہے. بزدل کا جو انجام ہے وہ تو نواز شریف جیسا ہوتا ہے، جو یہاں رہ ہی نہیں سکیں گے. آپ دیکھیں گے جا کے آخر میں ان کا انجام انشاءاللہ لندن میں ہی ہوگا، وہی ان کا وطن بنے گا. اور زرداری صاحب کا بھی، ہاں جی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. اور ابھی پیر کو شاید، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں محترمہ بھی جا رہی ہیں. ان لوگوں کا یہ وطن نہیں ہے. وطن سے تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں.
ایک آدمی مجبوری میں چلا جائے دوسری بات، ان کا روپیہ وہاں، ان کی جائیدادیں وہاں، زیادہ تر ان کا سرمایہ وہیں ہے، ان کی کمٹمنٹ ان سے ہے، برٹش سے ہے کمٹمنٹ، امریکہ سے ہے، انڈیا سے ہے، امریکی بالادستی سے ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا، وہی ان کا سہارا ہے۔ ان کی باتوں پہ نہ جائیں، ان کا کردار دیکھیں، اور وعدہ خلافی اور غلط بیانی۔ ابھی دیکھیے نا، وہ شادی پہ اعلان کیا، ایسا جناب جیسے کہ انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا۔ او بھائی، یہ پختونخوا حکومت نے کیا تھا 2 لاکھ روپے کا، انہوں نے تعلیمی کارڈ بھی صحت کارڈ کے ساتھ جاری کر دیا ہے۔ 1000 روپے، وہ 9 اضلاع ہیں، میں وہ فہرست صاحب کو پڑھ کے سنا دوں گا، لکھی ہوئی ہے۔ 1000 روپے دیں گے 40,000 بچوں کو، اب یہ کریں گے۔ مگر یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کچھ بھی، ان کے بس کا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک ایڈیٹر صاحب ہوتے تھے، وہ بنا دیا گیا ان کو، دیکھنے میں شخصیت ان کی زبردست تھی۔ تو ایک دن چیف ایڈیٹر نے ان سے کہا، جو ادارے کے مالک بھی تھے، بات کرتے کچھ سنتے رہے، وہ جی 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 سر جی سر جی سر جی سر جی سر کرتے رہے۔ تو انہوں نے پھر پنجابی میں ان سے کہا آخر میں، اور چھاڑ یار تنوں کام میں نہیں ہوتا، ان کو کام آتا ہی نہیں، یہ اپنا کرپشن کر سکتے ہیں، جوڑ توڑ کر سکتے ہیں۔ اچھا، لوگ نکالے جائیں گے اب پی ٹی آئی سے، اور شوکات نوٹس دیے جائیں گے، دینے چاہیے، اس لیے کہ موقف سنے بغیر کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایون اس کا تو بالکل ہی کلیئر ہے زین قریشی کا، مگر نوٹس اس کو بھی دینا چاہیے۔ اگر اس کا موقف صحیح معلوم ہو، کوئی دلیل دے سکے تو ٹھیک ہے۔ تو سرکاری صحافی نے اطلاع دی ہے، کچھ غیر سرکاری ترجمان ہیں جی حکومت کے، کہ عمران خان کو اب اور پیچھے دھکیل دیا جائے گا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، اخبار نویسوں سے بھی نہیں بات کر سکیں گے۔ یہ تو میں 2-3 مہینے سے آپ سے کہہ رہا تھا، ایک دن آئے گا ان کو اجازت نہیں ملے گی، اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا تو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ پھر اس گفتگو کو وہ کر کے آرٹیکولیٹ کر کے، تو وہ ان کے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ جاری کر دیے تھے، دنیا بھر میں وہ چھپتی ہے۔ تو لیکن کوئی نہیں کہ راستے بند، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازے کھلتے ہیں۔ فارسی کے شاعر نے کہا تھا، از کراں توبہ کراں شہرت ظلم است ولے، از ازل تاب ابد فرصت درویشون است، کہ وہ حاکم شہر جو ہے، اس کے ظلم کی شہرت کراں تابہ کراں، افق تابہ افق ہے، لیکن جو درویشوں کی مہلت جو ہے ازل سے ابد تک ہوتی ہے۔ وہ 61 سے انقلاب برپا کر دیا تھا، میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، امام خمینی نے۔ سوال یہ ہے پاپولر کون ہے، اصول کس کے ساتھ ہے، بھلائی خلق خدا کے کون چاہتا ہے؟ یہ بڑا مسلمہ اصول ہے، حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو خلق خدا کی بھلائی چاہتا ہے اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ رہی آزمائش، تو کون ہے جو آزمائش سے نہیں گزرا؟ سب سے زیادہ تو پیغمبر گزرے، اور سب سے زیادہ تو میرے سرکار گزرے، ہیں جی۔ ایسی آزمائش جیسی سرکار پہ آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پہ آئی نہیں۔ وہ تو سیرت آپ پڑھیں تو آدمی دم بخود ہی رہ جاتا ہے، اور پھر اس حالت میں ان کا رحم و کرم، اس پہ کسی کو لکھنا چاہیے۔ دشمنوں کے ساتھ ان کا سلوک جو ہے، مکہ والوں سے بھی کوئی بدتر تھا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کیسے کیسے الزام لگائے، کیسی کیسی اذیتیں دیں۔ تو ان سے کیا کہا تھا فتح مکہ دن، لا تجریب علیکم اليوم؟ مسلمانوں کو سیرت پڑھنے کی فرصت، تاریخ ہی نہیں پڑھتے، سیرت کیا، سیرت سے ایسے بھاگتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کھرب پتی، سب سے امیر آدمی پاکستان کا، میں نے کہا تم ادھر جاتے ہو دبئی تو عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا مجھے تو مسجد سے خوف آتا ہے۔ ہاں جی، سیرت پڑھنے سے خوف آتا ہے۔ وہ اس نے کہا، برٹرن رسل سے نے کہا، جب اس نے وہ کتاب لکھی وائی ایم ناٹ اے کرسچین، کسی نے پوچھا قرآن پڑھا؟ اس نے کہا آل گاسپل ٹروتھ از الائک، سارا الہامی جو سچائی ہے ایک جیسی ہے۔ ایک جیسی کیسے ہے؟ اس کا تو متن محفوظ ہے۔ ڈرتا تھا وہ اس کو پڑھنے سے، کیونکہ وہ اگر پڑھتا، قائل ہو جاتا تو وہ تو زندگی اس کی بدل جاتی۔ کارکن سنسیئر ہیں پی ٹی آئی کے، یہ بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا۔
وکیلوں کی تحریک جو ہے وہ اپنا کراچی بار کے بعد لاہور بار نے بھی اپنا اس کی مخالفت کر دی 26ویں ترمیم کی، اور لیکن کوئی زیادہ نہ امید رکھیں ان سے. ہاں جی، وہ اقبال نے کہا تھا عاقبت منزل ما وادی خاموش است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. آخر کار شہر خاموشہ میں نے قبرستان میں جا سونا ہے. اب اس قدر ابھرو، اس زور و شور کے ساتھ اٹھو کہ تمہاری آواز جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچے، گنبد افلاک تک پہنچے. وہ جہلم کے شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے یار، کیا نام ہے، ریٹائرڈ میجر ہیں، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. فلک سے رفتگاں نے جھک کے دیکھا، بساتے خاک سے اٹھنا ہمارا. اعظم سواتی صاحب رہا ہو گئے، دہشت گردی کے مقدمے میں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے، مگر لاہور میں پی ٹی آئی کے کارکن ہارون امان کو گرفتار کر لیا. دفتر میں تھے، اپنے کام پر تھے، والد ان کے معذور ہیں، اور کچھ نامعلوم افراد آئے، اٹھا کر لے گئے. تو وہ خاندان کے لیے تو کتنا بڑا صدمہ اور کتنی بڑی مصیبت ہے، امتحان ہے، ابھی امتحان. شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود کو ہمشیرہ کے فیصلے سے الگ کر لیا ہے، اعلان نہیں فرمایا، مگر انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں، فارم 47 کی حکومت کو عوام کے پاس جانا چاہیے تھا. ویسے بڑا دلچسپ فکر ہے، فارم 47 کی حکومت فارم 47 بنانے والوں کے پاس جائے گی، عوام کے پاس کیوں جائے گی؟ اور بل میں عوام کا ذکر نہیں. قانون سازی یا آئینی ترمیم میں ایسی تیزی کبھی نہیں دیکھی. ظاہر ہے واردات کرنے والا تو جلدی میں ہوتا ہے. ترمیم اور اس کے طریق کا منظور دونوں پر انہوں نے کہا مجھے اختلاف ہے. ان کے ہمشیرہ نے تو ووٹ دیا، ان کو بڑی تکریم تھی، ویسے ہمشیرہ کے لوگ بہت عزت سے ان کا نام لیتے تھے. تو سب سے اہم سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ اصل چیف جسٹس کون ہوگا. تو وہ میں نے آپ سے عرض کر ہی دیا کون ہو سکتا ہے. اور یہ بھی خیال ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوگا جب تک آپ دیکھیں کہ شاید اعلان ہو چکا ہو، ممکن ہے کل ہو، اس لیے کہ وہ 25 کو تو بہرحال ہونا ہے، لیکن وہ اصل آدمی تو نہیں ہوگا. عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہوگی. یہ ایک طویل جنگ. میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا. او بھائی اتنی بڑی اچیومنٹس ہیں، اتنی عظیم الشان کامیابیاں ہیں، یعنی 8 فروری کو کیا بندوبست ہے جو کر نہیں لیا گیا تھا؟ کون سا حربہ ہے جو آزما نہیں لیا گیا تھا؟ کون سا تیر ہے جو چلایا نہیں گیا تھا؟ کون سی پابندی ہے جو لگا نہیں دی گئی تھی؟ پھر کیا ہوا تھا؟ ووٹ تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈالے. آخر کو پی ٹی آئی نے اقتدار میں آنا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ انہیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. 960 ارب روپے چلے گا اس سال. یہ جو سرکاری کاروباری ادارے ہیں ان میں 2-4 میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 2-4 ہزار ارب روپے وہ کھا جاتے ہیں. پولیس تباہ ہو چکی ہے، سول سروس برباد ہو چکی ہے. اس کی اصلاحات کا پورا منصوبہ ہے. لوگ موجود ہیں، اگر پی ٹی آئی کے لوگ چاہیں میں انہیں ان سے ملوا سکتا ہوں جنہوں نے 25-30 ماہرین نے کام کیا ہے. یہ سرسری باتوں پہ نہ جائیں. کاروبار حکومت اب اتنا آسان نہیں رہا. ٹیکس کلیکشن، سول سروس اور جدید زراعت تباہ ہو گئی ہے. سپورٹ بہت ملے گی. کاشتکار ناراض، وکیل ناراض، طالب علم ناراض، اخبار نویس ناراض، جو جینون اخبار نویس ہیں، اور جو ان جینون ہیں وہ جب طوفان اٹھے گا تو سر کے بل گریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے. سچائی کی بڑی طاقت ہوتی ہے. بٹر نہیں ہونی چاہیے، سیلف پٹینس کے شکار نہیں ہونے چاہیے. اور جو قدرت کے جو فیصلے ہیں وہی صحیح فیصلے ہیں. وہ جانتا ہے، جس نے یہ دنیا پیدا کی، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. ایک آدمی لندن میں ہے، بیٹھا رو رہا ہے، ارے بھائی تم کچھ نہیں کر سکتے؟
چندہ دے سکتے ہو، اچھا مشورہ دے سکتے ہو، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں دم بخود۔ یہ جو ہماری نفسیات میں یہ بات بہت گہری بیٹھ گئی ہے کہ کوئی نجات دہندہ آئے گا، نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ نجات دہندہ بھی اللہ تب بھیجتا ہے جب آرزو اپنے یعنی شدت کے ساتھ سلگنے لگتی ہے۔ تو لوگ کوشش کریں، اور جہاں غلط ہے پی ٹی آئی، کتنی جگہ پہ وہ غلط ہے، جو میں نے آپ کو کہا خواتین، میں حیرت زدہ ہوں، ایک خاتون ہے گندی، اتنی گندی گالیاں کہ جس کا پہلا حرف بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ اپنے حریفوں کو اکساتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو اکساتے ہیں، بھائی آپ کے پاس ہزاروں دلائل ہیں، آپ پر اتنا ظلم ہوا ہے، آپ حق پہ ہیں، آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ الزام تراشی، فلانا لفافہ، فلاں لفافہ، فلاں لفافہ۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے لکھا، تمہاری اصل ہمدردی تو جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ بھائی، جماعت اسلامی جب اگر کوئی درست کام کرے، مطلب بلدیاتی الیکشن کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، تو کیا کہوں، یا گوادر میں کہوں کہ کیا کہوں، جماعت اسلامی تو ایک ناکام پارٹی ہے۔ ہاں ویلفیئر میں اس کی بڑی خدمات ہیں، اس کی تحسین کیوں نہ کی جائے؟ اور تم تنقید کرتے ہو تو تنقید کیوں نہ کریں جی، کیوں تنقید نہ کریں؟ تنقید تو خلفائے راشدین پہ کی جاتی تھی۔ وہ انہوں نے کہا، جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا، امیر معاویہ پہ اعتراض کیا، تو جناب عثمان غنی نے دیکھا سب نیک نیت تھے، مگر یہ کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کا جو علم ہے وہ جناب رسالت میں آپ کے ساتھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا امیر معاویہ کو ہٹائیں، اس کو کیوں؟ اور انہوں نے بہت سے، اصل میں لوگوں کو مغالطے بہت ہیں، انہوں نے بہت سے اور علاقے ان کو دے دیے تھے، اردن، لیبنان، یہ وہ تو دمشق کے گورنر تھے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے، اور بہت سے علاقے دے دیے ان کو۔ تو انہوں نے نام لے کے کہا کہ جناب عمر نے بنایا تھا، تو حضور وہ غلام کا نام لے کے کہا، وہ اتنا نہیں ڈرتا تھا حضرت عمر سے جتنا امیر معاویہ ڈرتے تھے۔ تو جو جہاں کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اصول کی بات ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑے نوازی۔